لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں. 5% اور وفاق کو 42%. اس تقسیم سے پہلے جو ٹوٹل انکم ہے پاکستان کی اس کا 1% ان کو دیا گیا 2010 میں یہ، اور آج تک یہ دیا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو کیلکولیشن کی گئی ہے کہ 2010 سے لے کر آج تک 417 ارب روپے صرف اس مد میں کے پی کے، ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے اور عوام کا حق بھی تھا، 417 ارب روپے اس 1% کی مد میں ان کو ادا کیے جا چکے ہیں انڈر NFC ایوارڈ، تاکہ ان کی جو جائز ضروریات ہیں وہ، اور ان کا سب سے حق پہلا اور فائق ہے. کیونکہ میں پھر کہتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کے پی ہیز آلویز بین فرنٹ لائن اسٹیٹ، کیونکہ ہمارے جو جغرافیائی صورتحال اور جو دوسرے صورتحال اس کے نتیجے میں ان کی قربانیاں پاکستان کے باقی حصوں کے عوام کے ساتھ بڑی ان کی عظیم قربانیاں ہیں. تو 417 ارب روپے ان کو صرف اس مد میں دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ CGD ہے، چاہے وہ سامان خریدنا ہے، چاہے وہ بلٹ پروف ان کی جو ہیں وہ ATCs ہیں، چاہے وہ ایمونیشن ہے، چاہے وہ ٹریننگ ہے، چاہے وہ نئے کارز کو تیار کرنا ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ادارہ کا اس کو قیام میں لانا ہے، چاہے یعنی پورے KPK کے جو اضلاع ہیں وہاں پر ان کے جو سیٹلائٹس وہ بنانی ہے، یعنی یہ سارا پیسہ اس کے لیے تھا. یہ 417 ارب روپیہ 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ 10 سال PTI وہاں پر حکومت میں رہی، 10 سال. ان کو آج جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہ 400 گیا کہاں استعمال ہوا؟ میں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ یہ تو میرے بھائی کے چیف منسٹر بتا سکتے ہیں یا بلوچستان. میں اپنے تائیں یہ بات خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں وفاق سے ہمیں ایک نے لیا، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی یا کوئی، ایک دھیلا نہیں ملا. میں بالکل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ سکتا ہوں. اور ہم نے ہمارے پاس وسائل تھے، ہم نے اس کو لگایا، CD بنائی، جو بھی اس میں کارکردگی ہے میں اس کی تفصیل نہیں جان چاہتا. مگر یہ KP کو صوبے کو پیسہ نہیں ملا، اس ایوارڈ صرف KP کو ملا، اس بنیاد پر کہ ان کا حق ہے، ان کے عوام کا حق ہے، ہمیں ضرور دینا چاہیے. تو چاروں صوبوں نے مل کر KP کو آج 2010 سے لے کر 2023 آج ہے، ان 13 سالوں میں ارب روپے دیے. تقریباً 40 ارب سال کا ملا. اور پھر PTI کی گورنمنٹ اور کہیں کہ KP جو ہے یہ، میں یہاں پر کوئی ایک خدا نخواستہ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا، میں فیکٹس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. ابھی پیچھے جو واقعات ہوئے جی، وفاق سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے، کوئی 40 ارب روپے آپ کو اوسطاً سال کا مل رہا ہے، کسی اور 40 ارب چھوڑ کے 40 پیسے نہیں ملے، آپ کو ملے ہیں، آپ کا حق ہے. ہمارا فرض تھا کہ NFC میں اس کو ہم نے خوش دلی سے کیا، سب صوبوں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا. مجھے یاد ہے پنجاب نے 11 ارب بلوچستان کے لیے دیا اور اس کے لیے علیحدہ دیا، باقی تو پھر آپ کا یہ گلا بنتا ہے کہ 40 ارب سال کو آپ کو مل رہا ہو اور آپ کہیں گے کہ ہماری CGD جو ہے اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں سامان نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے، اس میں بندوقیں نہیں ہیں، اس میں ٹریننگ نہیں کر پا رہے، وہاں پر سیٹلائٹس نہیں بنا پا رہے. یہ میں سمجھتا ہوں ناقابل یقین ہے یہ بات.
تو اس لیے میں اس کے اوپر میں نے اس لیے تھوڑا سا وقت لگایا آپ کو اس آنریبل ہاؤس کو یہ بتا سکوں کہ حقائق ہے کیا. اور نیکٹا بنا, سی ڈی ڈیز بنی, کام ہوا, لیکن یہ گلا کرنا کے پی حکومت کا, پی ٹی آئی کا 10 سال کہ یہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور حقائق کو مسخ کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی. پھر میں آگے چلتا ہوں کہ رد الفساد اور ضرب, یہ بہت کاری ضرب لگی ان کے اوپر, اور ان کو ان کے ہوش ٹھکانے آئے ان دہشت گردوں کے, اور اس کی نتیجے میں اس سے پہلے جو شہادتیں ہو چکی میں بیان پی کے سیاسی گروہوں کے سپوتوں نے شہادتیں دی, جس میں بلور خاندان شامل ہے, اور دوسرے کے پی کے سندھ سے پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں محترمہ بینظیر بھٹو, وہ شہید ہوئیں اسی دہشت گردی کے نتیجے میں. پنجاب کے عوام نے, میں سب تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ حصہ ڈالا ہے سب نے. یہ پنڈی کی کسی مسجد میں وہاں پر فوجی افسران بھی اور ان کے بچے بھی نماز ادا کر رہے تھے جمعے کی, وہاں پر دہشت گرد آیا تو شہید ہوئے, ان کے بچے بھی شہید ہوئے. تو یہ واقعات یہ بھرے پڑے ہیں اور صفحات پاکستان کی حالیہ تاریخ کے. دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اور شومی قسمت نہیں ہو سکتی. سوال پیدا ہوتا ہے جو میں پیچھے بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ جو پارلیمان میں جو پریزنٹیشن دی گئی, پھر یہاں پر جو اس مخلوط حکومت کے زعماء کو اسی کمرے میں پریزنٹیشن دی گئی, اور جو بتایا گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس لے کے آیا. یہ آج پوری قوم پوچھ رہی ہے, جہاں پر یعنی آپ پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے کہ یہ کیا ہو گیا, پاکستان کو دوبارہ کس کی نظر بد لگی ہے, اور ایسا پھر کیوں ہوا کہ اتنا عرصہ امن قائم رہا, جس کو اچیو کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے, بہادری کی, شجاعت کی اور قربانیوں کی. یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہوگا, کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فل فور ہم نے فوری, قوی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا, اور پھر تاریخ میں میرے منہ میں خاک کہ ہمارا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ضرور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ قابو پائیں گے اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کیا آئے واپس, اور یہ کیسے آئے. یہاں پر اس کابینہ میں آنریبل ممبرز موجود ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, اور بھائی ہے وہ مجھے سینسٹائز کرتے رہے پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں کہ وزیر اعظم معاملات خراب ہو رہے ہیں, وہاں پر مانگا جاتا ہے, وہاں پر ٹھیکوں میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 5% دو اور پھر یہ ٹھیکہ ہوگا, اور اس طرح کی بے شمار علاقوں میں کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. اور کس نے کہا تھا کہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ. کس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب یہ بالکل پاکستان کے امن اور ترقی میں کہ یہ حصہ. یہ وہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام
मुक्तदर शख्सियत यानी पुकार कर पूछ रही है कि इसका जवाब दे इसका। हमें आज इस काबीना में मेरे लिए कोई और अहम मौजू नहीं है। तमाम मौजू जो हैं दे आर टू दिस बर्निंग इशू। इसके ऊपर आज हमें यहाँ पर गुफ्तगू करनी चाहिए। यहाँ पर एजेंडा है। मैं किसी इसके ऊपर पहले बात आपसे मैं कि आप रोशनी डालें। अगर आप ये तो मैंने वो हक़ाइक़ बताए हैं जो छुपे चीज़ें मख्फी नहीं हैं। ये दे आर ऑन पब्लिक नॉलेज एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप बात करना चाहेंगे कैमरा में, तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा प्यारा सूबा है। NFC अवार्ड के तहत अदायगी भी उसको की गई है। NFC अवार्ड्स की मद में खैबर पख्तूनख्वा 417 अरब रुपए